يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة، وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم. فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق کے توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھوہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے
ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بڑی عقیدت اور محبت سے انعقاد پذیر ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد صالح نقشبندی شرف پوری زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ پیر سید واجد شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ چند ضروری باتیں آیت معراج کی ابتدائی الفاظ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا کیے، معجزہ معراج ان میں ایک منفرد قسم کا معجزہ ہے جس کے اندر ہزارہ معجزات موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عام لوگ تو عام لوگ رہے، انبیاء علیہ السلام اور رسل عظام میں کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ صرف آپ ہی کی ذات ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اس دنیا میں عالم بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا، عرش پہ بلایا، آیات دکھائیں۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد تو تمام اہل جنت کو رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں صرف ایک ذات ہی ایسی ذات ہے اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اس شرف سے مشرف فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں 15ویں پارے کے شروع میں رب ذوالجلال نے اس عظیم معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ
وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ میری ساری گفتگو اس آیت کریمہ میں جو لفظ عبد ہے صرف اس پر ہے۔ عمومی طور پر لوگ جنہیں مقام نبوت اور منصب رسالت کا صحیح ادراک نہیں ہے، اس لفظ کو پڑھ کے یا اس کو سن کے وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور آیت میں تو انہیں عبد کہا گیا ہے۔ ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں۔ جب ہم مٹی کے ہیں تو پھر یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں معاذ اللہ، اور ان پر یہی لفظ بولا جا رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو اس لفظ عبد میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شانوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ہمارے مخالفین کی دلیل نہیں، یہ ہمارے ہی عقیدے کی چمک ہے کہ جو رب ذوالجلال نے آیت معراج کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ بظاہر جب انسان سوچتا ہے تو ایک وہ شان جو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے اور کسی نبی یا رسول کی بھی نہیں، جب قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ سرکار کا نام لے کر اس کو ذکر کیا جاتا۔ سبحان الذی اسرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت میں یوں ہوتا کہ جب آپ ہی کی شان ہے تو آپ کا نام لے کر ذکر ہوتا۔ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ چونکہ لفظ عبد تو ایک عام لفظ ہے، میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں۔ مقام بڑا خاص ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو ملا ہی نہیں، نہ مل سکتا ہے، کہ راتوں رات مختصر سے وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، وہاں سے سدرہ، اور پھر وہاں سے عرش اور اللہ کا دیدار کرنا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اور واپس یوں پہنچ جانا کہ بالکل مختصر لمحات گزرے ہوں، کنڈی بھی حرکت کر رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، اور سرکار واپس بھی پہنچ جائے، جس میں عقلیں قیامت تک حیران ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے کس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام ذکر نہیں کیا، بلکہ لفظ عبد کے ساتھ، اور اس کو اپنی طرف منسوب کر کے کہ اپنے عبد کو اللہ نے سیر کرائی۔ تو یاد رکھیں، نام سے پہچان تو ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن وصف، کارنامے اور کام سے پہچان کسی کسی کی ہوتی ہے، اور جس کے کام سے اس کی پہچان ہو رہی ہو تو پھر اس میں زیادہ لذت ہے کہ اس کے اس کام کا ذکر کیا جائے تاکہ سوچ خود بخود ان کے نام تک پہنچ جائے۔ تو قیامت تک کے لیے یہ طے شدہ تھا کہ جب ذکر ہوگا ایک ایسی ذات کا کہ جنہیں اللہ اپنے ہاں عرش پہ بلا رہا ہے، اور انہیں عرش پہ دیدار کرایا گیا، تو خود بخود انسانی عقل مدینہ منورہ پہنچ جائے گی اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ایسی ذات ایک ذات ہی ہو سکتی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں اس کو سوچنے اور خود پہنچنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام
تو اس حکمت کے پیش نظر ذکر نے کیا تو آپ کے بڑے اوصاف میں سے نبی ہونا، رسول ہونا آپ کی صفتیں ہیں، تو ان کے ساتھ رب ذوالجلال ذکر کر دیتا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ کی جگہ اسرا برسولہ، کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے خاص نبی یا خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ جس طرح کہ آپ سارے جانتے ہیں، ابھی جب میں نے آیت درود و سلام پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، تو اس آیت میں جب یہ کہا یصلون علی النبی، تو یہاں سرکار کا نام ذکر نہیں ہے، یصلون علی محمد، لیکن تم میں سے ہر شخص فوراً یہ سمجھ گیا کہ یہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ان نبی پر الف لام ہے، ایسے ہی اضافت کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس کے مطابق یعنی بے نبی ہی یا بے رسول ہی بھی ذکر ہوتا تو فوراً اور کسی نبی یا رسول کی طرف خیال نہ جاتا، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے خاص نبی ہیں، جن جیسا نبیوں میں کوئی نبی بھی نہیں ہے، ان کی طرف فوراً خیال متوجہ ہوتا۔ لیکن رب ذوالجلال نے نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد یا احمد ذکر کیا، نہ ہی آپ کا منصب نبی یا رسول ذکر کیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی، کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ یقیناً افضل طریقہ وہی ہے جو رب نے استعمال کیا، اور اسی میں حکمتیں ہیں، اسی میں عظمتیں ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ عبد بول کر صدیوں پہلے اس مغالطے کو دور کیا۔ آج جو لوگوں کو لگنا تھا، آج جو اعتراض پیدا ہونا تھا، خالق کائنات جل جلالہ نے صدیوں پہلے ایسا کلام، چونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ حاضر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے میں، رسول ہونے میں ہم سے منفرد ہیں، بے مثل ہیں، لیکن معاذ اللہ انسان ہونے میں، عبد ہونے میں، بشر ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں۔ جس طرح کہ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک خاص طبقہ بڑی مشکل سے یہ بھی فرق مانتا ہے کہ ان پہ وحی اترتی تھی، ہم پہ نہیں اترتی، یہ فرق تو ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ویسے ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی جسمانیت، ہمارے با جسم، یہ چیزیں جو آنی تھیں، تو رب ذوالجلال نے صدیوں پہلے اس کا جواب دیا کہ وہ نبوت اور رسالت میں ہی بے مثل نہیں، وہ بشریت میں بھی بے مثل ہیں، وہ جسمانیت میں بھی بے مثل ہیں، وہ عبدیت میں بھی بے مثل ہے، اس واسطے کہ تمہاری عبدیت گلیوں میں چکر لگاتی رہتی ہے، ان کی عبدیت سر عرش جا بیٹھتی ہے۔ تو یہ لفظ عبد استعمال ہوا تو پھر عبد پہ بات ہوئی۔ اگر یہاں بھی لفظ نبی یا لفظ رسول استعمال ہوتا، اگرچہ عبدیت بھی ساتھ ہی ہونی تھی، لیکن اس طرف زیادہ توجہ ہوتی کہ یہ جو اعزاز ملا، چونکہ نبی ہے، رسول ہے، اس جہت کی طرف توجہ زیادہ جاتی، تو رب ذوالجلال نے لفظ عبد بول کر یہ واضح کیا کہ ان کی نبوت و رسالت تو بہت اونچا مقام ہے، عبدیت کی بھی برابری نہ کرو، تمہاری عبدیت فرش پہ رہتی ہے،
ان کی عبدیت عرش سے بھی آگے گزر جاتی ہے۔ تکبیر، اس میں یہ بات بھی ہے، آج ہمارے معاشرہ میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہو اور اسے کوئی اعزاز دیا جا رہا ہو جس میں اس کے بی اے ہونے کا ذکر ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ نوازشات ہیں یہ تو ابھی اس کے بی اے ہونے کا لحاظ ہے، ایم اے کے لحاظ سے اس سے بھی اونچی سیٹ ہے، پی ایچ ڈی ہونے کے لحاظ سے اس سے بھی اونچا اعزاز ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل رب ذوالجلال نے بعبدہ ذکر کر کے واضح کیا، یہ جو انہیں سر عرش بلایا گیا اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جس پر قیامت تک عقلیں حیران ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ قیامت تک اس واقعے کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، یہ تو ابھی ان کی ابدیت کا اعزاز تھا۔ جن کی ابدیت اس درجے کی ہو ان کی نبوت کا اعزاز کیا ہوگا، ان کی رسالت کا اعزاز کیا ہوگا۔ اگرچہ جب عرش پہ گئے تھے تو بحیثیت نبی رسول ان صفتوں سے متصف تھے، لیکن عبد کو ذکر کر کے رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ ان کی عبدیت اور عام عبدیت میں اتنا فرق ہے کہ ان کی عبدیت کا یہ استحقاق ہے کہ اسے عرش پہ بلایا جائے اور دیدار کرایا جائے۔ تو جن کی عبدیت اس قدر بلند و بالا بے مثل اور شان والی ہے، ان کی نبوت و رسالت کا لحاظ کیا جائے تو یہ جانو کہ یہ جو کچھ ملا آخری نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ رب ذوالجلال ہر گھڑی انہیں نئی شانیں عطا فرماتا رہے گا۔ یہاں لفظ عبد بول کر وہ سارے عقائد جن میں آج کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، ان سب کی وضاحت کر دی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نوری مخلوق ہونا، اس کو سب فرقوں والے تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، کہنے لگے دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ ایک بار، صرف ایک بار، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے، صرف ایک بار مجھے میرے رب نے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ جتنا مجھے کبھی بھی قرب نہیں ملا، نہ پہلے نہ بعد، یعنی وہ ایک قسم کی میری معراج ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف کان یا جبریل، جبریل یہ بتاؤ کہ جو تمہیں اللہ کا قرب ملا، جس پر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ریکارڈ قرب ہے، نہ اس سے پہلے ایسا اتنا ملا نہ اس کے بعد اتنا ملا، تو یہ بتاؤ وہ قرب کیسا تھا، کتنے قریب ہو کے تم نے رب ذوالجلال سے گفتگو کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کانا بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میں اتنا قریب چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے۔ یہ ایک بار ہے، ورنہ کبھی 80,000، کبھی 90,000 پردہ، کبھی لاکھ، کبھی اس سے زائد۔ ایک بار اللہ نے مجھے اتنا قرب دیا کہ پردے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ پیچھے جو رہ گئے وہ بھی ابھی 70,000 تھے۔ تو میں نے اس قرب کو جو پایا ہے یہ میری تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو خرق بی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے 70,000 نور کے حجاب پھٹ گئے،
اور میں نے بلا حجاب، ایک حجاب بھی باقی نہیں تھا، تو میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ یعنی جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، درمیان میں 70,000 حجاب ہے، اور اس پر انہیں فخر ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 حجابات سے بھی آگے گزرے، اور پھر جب سدرہ پر حضرت جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ یہاں تک آ گیا ہوں، آگے میں نہیں جا سکوں گا، تو بڑے ادب سے اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا آگے، کہا کہ آگے جا کے بھی میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ میرا نور رب کے جلووں سے راکھ ہو جائے گا۔ سدرہ تک میرا ایریا ہے، اس سے آگے جو رب کے نور کے جلوے ہیں وہ بہت سخت ہیں، میرا نور ان کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو لو دنوت ان ملتن لترکت، زیادہ آگے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ انگلی کا یہ ایک پورا، ایک پوٹا بھی میں اس حد سے آگے گزرا تو میں جل جاؤں گا۔ تو جل کے پھر بھی تو آپ نے تنہائی جانا ہے، تو میں بھی جل جاؤں گا، تو آپ اجازت دو تو میں سدرہ پہ ہی رہتا ہوں، کیونکہ آگے میرے نور میں قوت برداشت نہیں اللہ کے نور کے جلووں کو برداشت کرنے کی۔ تو اب دیکھو جبریل نور ہو کے جس عقیدے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور ابدیت کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ بشری بے مثل نہیں، یہ نور بھی بے مثل ہے، کہ میں نور تو ہوں مگر آگے نہیں جا سکتا۔ ان کا نور آگے جا سکتا ہے۔ اگر ان کا یہ اعتقاد ہوتا کہ ان کا نور بھی میرے نور جیسا ہے تو پھر خیر خواہی لازم تھی کہ قیامت تک کے غلاموں کو جواب دینا ہے۔ میں ہی تو پاس ہوں، تو میں بتاؤں کہ میں دار ام ہانی سے آپ کو اٹھا کے لے آیا ہوں، اور اب یہاں سے آگے خطرناک مسئلے ہیں، تو میں امت کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتا، تو میں بھی نہیں جا سکتا، آپ بھی نہیں جا سکتے، بس یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ لیکن جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، اگلے رستے رب نے بنائے ہی آپ کے لیے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جبریل علیہ السلام سے سن لی کہ جبریل تو اب آگے جا نہیں سکتے، اس معنی میں کہ یہ باقی نہیں رہیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ اگر نظریہ یہ ہوتا کہ میرا جسم، میرا نور یہ عام چیز ہے، تو فرماتے جبریل وزیر میرے تم ہو، دورہ تم نے کرانا ہے، وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء۔ سرکار کا فرمان ہے میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو آسمانوں میں ہیں۔ زمین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور آسمانی وزیروں میں یہ ساتھ ہیں جبریل علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنا ایریا، اپنے سلطنت کا دورہ کروانا ہے، لیکن سدرہ سے آگے کہتے ہیں میں جا نہیں سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فرمایا حل لکا من حاجہ، جبریل ٹھیک ہے تم یہی ٹھہرو، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو وہ بھی بتاؤ، میں تمہارا کام بھی کروا کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جبریل تیرا نور اور ہے اور میرا نور اور ہے۔ اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر کے واپس آئے تو صحیح سلامت آئے، اور اس قدر کہ چلو پیکر تو بے مثل پیکر ہے اور نور بے مثل نور ہے، لیکن اس پیکر سے جو کپڑا لگا ہوا تھا
سرکار کا جو امامہ تھا، سرکار کا جو جبہ تھا، اس پر بھی جلن کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ ادھر جبریل کو خود اپنے جل جانے کا خطرہ تھا، اور ادھر ان کے نور سے جو دھاگے لگے تھے ان دھاگوں کے بھی بھاگ جاگے تھے، اور صحیح سلامت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پرنور سے لگنے والا کپڑا بھی یہ بتا رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور نورانیت کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اس میں قرآن مجید برہان رشید کہ یہ آیات بھی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، اللہ سے درخواست کی تھی ارنی انظر الیک، رب اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ شدید قسم کا انکار کیا۔ اسی واسطے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت میں لن ترانی کا معنی بیان کرتے ہوئے تمام شعراء اردو کے ان کے مقابلے میں ایک ایسا انداز استعمال کیا کہ قرآنی ترجمے کی ہر جہت کو بھی واضح کر دیا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ رب تیری بھی شان بے نیاز ہے، بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ کہیں تو کلیم جو ہے وہ دیدار مانگ رہے تھے، تو نے صرف نفی نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ جوش لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ خود جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے حبیب علیہ السلام کو دار ام ہانی سے بلا لیا ہے۔ تو یہاں جو انکار کیا رب ذوالجلال نے، لیکن اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی رکھا، حالانکہ رب کسی تجربے کا محتاج نہیں، مگر فرمایا لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ گنجائش باقی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ لیں گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن لیکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں پہاڑ پہ جلوہ گراتا ہوں، ڈائریکٹ آپ پہ آئے تو یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے، میں یعنی تمہارے لحاظ سے میں پہاڑ پہ گراتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پہ صحیح سلامت قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ اب جو کچھ ہونا تھا رب پہلے ہی جانتا تھا، وہ تجربے کا محتاج نہیں ہے، لیکن کلیم کا دل بھی لبھانا مقصد تھا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن کہتا ہے جب اللہ نے جلوہ پہاڑ پہ گرایا تو کیا ہوا، اس جلوے نے، ایک جلوے نے اتنے مضبوط پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور کیا ہوا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اس کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا حضرت کلیم علیہ السلام نے تو اس پر بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب یہاں یہ طور عرش پہ نہیں گیا تھا، نہ عرش طور پہ آیا تھا، ایک جلوہ عرش سے چلا تھا، طور پر پہنچا تھا، تو پہاڑ ہو کے اس جلوے کو برداشت نہ کر سکا۔ تو اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسرا بعبدہ میں رب کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ہیں، وہ ہم کی طرح ہیں، معاذ اللہ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ،
ان سے یہ کہو پہلے تم پہاڑ کی جو زبردستی، پختگی اور سختی ہے اس کا تو مقابلہ کر لو، پھر تم ذات رسول علیہ السلام کی طرف دیکھنا۔ پہاڑ جو ہتھوڑا برداشت کرے کہ اس کا کنگرا بھی نہ بھرے، اس سے چھوٹی سی ہتھوڑی اس کی ہڈی کو لگے تو وہ چور چور ہو جائے۔ اور یہ دعویٰ کرتا ہے اس ذات کے لحاظ سے جو طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے، اور ایک جلوہ نہیں کروڑہا جلوے جنہوں نے دیکھے۔ جس رب کا ایک جلوہ طور پہ آئے، وہ پہاڑ ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائے، اس رب کے قریب جا کر کروڑہا جلوے جو انسانی جسم برداشت کرے، نہ جلے نہ بے ہوش ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالہ۔ اب وہ ایک جہت ہے، اس کے علاوہ ہزارہ جہتیں ہیں کہ جہاں اسی آیت سے فرق نظر آتا ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیات پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، اور ان کی ایک وہ تشریح فرمائی جو آپ نہ فرماتے تو کبھی بھی زمانے کو پتہ نہ چلتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، یہ تفسیر ابن کثیر میں درجنوں کتابوں میں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بیان کیا کہ قرآن نے اتنا بیان کیا کہ خر موسیٰ صاعقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان کو افاقہ ہوا، تو سرکار نے افاقہ یعنی جب ہوش میں آئے اس کی کیفیت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں بیان کیا۔ فرمایا کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ رب کا دیدار نہیں کر پائے تھے مگر محروم بھی نہیں رہے تھے، دیدار نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ تجلی جو پہاڑ پہ گری اور بالواسطہ انہوں نے دیکھی اور یہ بے ہوش ہو گئے، اس نور کے سرمے سے ان کی بینائی اتنی تیز ہو چکی تھی کہ انہیں دائمی طور پر یہ صلاحیت مل گئی کہ وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ دیکھو اللہ کے ایک جلوے کا بالواسطہ فیض، بالواسطہ، بلا واسطہ تو پہاڑ پہ ہے، بالواسطہ انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے اندر جلال اتنا تھا کہ یہ بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی اتنا فیض پا لیا۔ کانا یبصر، ماضی استمراری ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لی، ایسا نہیں۔ کانا یبصر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھ میں یہ دائمی صلاحیت آ گئی کہ جس رات بھی چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے، دائمی صلاحیت آ گئی۔ یہ نہیں کہ وحی آئے گی، روشنی ہوگی، نظر آئے گا، پھر اندھیرا چھا جائے گا، نہیں، ان کی آنکھ پر نور خداوندی کے فیض سے وہ آنکھ کی بینائی تیز ہوئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کانا یبصر النملہ، وہ دیکھا کرتے تھے، یعنی پاسٹ کانٹینیو، مسلسل ان کو یہ قوت حاصل تھی، جب مرضی ہوتی تھی دیکھ لیتے تھے۔ تو نملہ کا اس لیے بیان کیا کہ جو چیونٹی دیکھ لیتے تھے جب چاہتے تھے، 30 میل دور ہاتھی بھی دیکھ لیتے تھے، 30 میل دور کو پہاڑ بھی دیکھ لیتے تھے، اور پھر یہ فرمایا کہ
وہ مسیرات عشرات فراسخ کہ جو 30 میل دور دے سکتے ہیں وہ 10 میل دور کیوں نہیں دیکھ سکتے، وہ 20 میل کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور پھر فرمایا کہ لیلۃ الظلمہ، اندھیری رات، چاندنی رات نہیں، دن بھی نہیں، رات، اور اندھیری رات، اندھیری رات میں جو دیکھ سکتے ہیں تو پھر دن کے سویرے میں تو بطریق اولا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو طور پہ گئے انکار ہوا، دیدار نہیں ہوا، بالواسطہ نور کیا ایک جلوہ بالواسطہ دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی ان کی آنکھ کی شان یہ ہے کہ اندھیرے میں ان کی آنکھ سے چونٹی بھی نہیں چھپ سکتی، اور سامنے نہیں 30 میل دور ہو پھر بھی نہیں چھپ سکتی۔ اب منڈی فیض آباد کے مسلمانوں، اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ تو لو کہ جو طور پہ نہیں عرش پہ جا پہنچے، جنہوں نے ایک جلوہ نہیں کروڑ جلوے دیکھے، اور جو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے، قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى، ٹک ٹکی لگا کے نظریں جما کے رب کو دیکھتے رہے۔ تو بتاؤ اب ان کی آنکھ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رب ذوالجلال کا دیدار کیا تو وہ ایسی کیفیت نہیں تھی کہ جیسا بندے پہ کوئی راشا طاری ہو، یا معاذ اللہ سر بوجھل ہو جائے، یا وہ کیفیت طبیعت پہ گراں ہو۔ بے ہوش ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی معمولی طبیعت پر بوجھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ کیفیت تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کیفیت کو سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ذکر کیا۔ عام مصنف کی بات نہیں، یہ وہ داتا گنج بخش ہیں کہ اگر لاہور والے مسجد کے قبلے پر اعتراض کریں کہ سیدھا نہیں تو یہ سامنے کعبہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب شریف فارسی کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کے دیدار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اتنی لذت محسوس ہوئی کہ آپ نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ صوفیاء کا باقاعدہ ایک طبقہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں معراج پہ جانا اتنا بڑا کمال نہیں، جا کے آ جانا جتنا بڑا کمال ہے۔ یعنی آنے کو قبول کر لینا کہ چلو اب میں چلا جاتا ہوں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو واپس نہیں جانا چاہتا، تو اللہ نے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو زمین پہ بھیجا، آپ لوگوں کو میرے در پہ جھکائیں، اگر آپ بھی یہیں رہیں گے تو انہیں توحید کون پڑھائے گا، انہیں دین کون سکھائے گا، انہیں قرآن کون عطا کرے گا؟ لیکن ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی مرضی نہ ہو اور ہم نیچے بھیج دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلوے تیرے اس سے پہلے بھی میں دیکھتا رہتا تھا، لیکن آج جو لذت دیدار آئی یہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اب زمین پہ دل نہیں لگے گا، اب نیچے جا کے مجھے اجنبیت محسوس ہوگی، اس سے پہلے تو یوں دیدار کیا نہیں تھا، اس کے بعد اب جا کر میں اتنے مقدس مقام سے نیچے زمین پہ جا کے ڈیرا لگا لوں، اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں رہوں۔ تو رب ذوالجلال نے جواب میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری قدرتیں کامل ہیں، اگر دار ام ہانی سے بلا کے عرش پہ لا کے اپنا دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ کے مصلی پہ
آپ جماعت کرا رہے ہوں گے تو پھر بھی میں اپنا دیدار کرا سکتا ہوں۔ یعنی یہ جیت بھی دیکھو کہ ادھر ایک جلوے سے بے ہوشی ہوئی، ادھر کروڑ ہا جلوے دیکھ کے بے ہوش ہونا تو درکنار، معمولی سا طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں آیا کہ کہتے رب تو نے بلایا تھا، میں آ گیا، حاضری ہو گئی، اب مجھے واپسی کی اجازت دی جائے، میں جلدی واپس چلا جاؤں۔ تو سرکار تو فرماتے میں جانا ہی نہیں چاہتا، تو رب ذوالجلال نے کہا ہم ناراض بھی نہیں کریں گے، اور پھر ایک مرتبہ دیدار کے لیے پہنچے تھے تو رب ذوالجلال نے روزانہ 5 ٹائم کا دیدار کنفرم فرما دیا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ حدیث سے دلیل دی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس میں ڈیفرنس کے لحاظ سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے تھک جاتے ہیں، مثلا لمبی پڑھنی ہو، تراویح پڑھنی ہو تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ نماز پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، یہ داتا صاحب دلیل دیتے، کہتے ہیں کہ سرکار پہاڑوں میں سفر کر کر کے تبلیغ کا، جہاد کا جب تھک جاتے تھے تو فرماتے تھے یا بلال ارحنی بالصلاۃ، بلال ذرا اذان تو پڑھو، تھکاوٹ دور کر لیں۔ یعنی ہم نماز پڑھیں تو تھک جائیں، سرکار تھکے ہوئے ہوں، نماز پڑھیں تو تھکاوٹ ہٹ جائے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ رب کے دیدار کا فیض ہے کہ نماز پنجگانہ میں رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص جلوے رکھے، اور بلکہ سرکار نے تو پھر یہاں تک فرما دیا ابھی تو عند ربی، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جو بخاری شریف میں ہیں، اس وقت فرمائے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، یعنی صوم وصال یہ ہے کہ روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہو تو افطاری نہ کریں، وصال کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، اس روزے کو اگلے روزے سے ملائیں، رات کچھ نہ کھائیں، اگلا روزہ ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ صوم وصال سرکار رکھ دیتے تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے کہ ان کے دل میں جذبہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا۔ لیکن جب مسلسل صوم وصال کی کیفیت تھی تو اٹھنا مشکل ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نواصلو لأنک تواصلو، چونکہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری مثل ہو؟ اس موقع پر بھی فرمایا کہ میں روزہ رکھ کے نہ کھاؤں افطار میں، نہ پیوں، میرا گزارا بطریق آسن ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا مجھے صرف یوں لقمہ یا کھجور حلق سے نیچے اتار کر یہ جو کھانا ہے میرا یہی شعبہ نہیں، مجھے اس کے علاوہ بھی کھا لینے کا ایک طریقہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کھلانے پلانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں اس ظاہری طور پر جسم، زبان، منہ اور حلق سے میری کوئی چیز نیچے گزرتی ہے پھر تو روزہ ہی نہ رہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر روٹی کے ٹکڑے میں قوت ہے، کھجور کے اندر انرجی ہے، تو رب کے دیدار میں اس سے کہیں بڑی ہے۔ تو تمہارے لیے جسم میں روح کے برقرار رہنے کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تم کھاؤ، تم پیو، زیادہ
مسلسل روزہ نہ رکھو. تمہاری بشریت اور ہے، میری بشریت اور ہے. تم کھانے پینے سے، کھجوروں سے، انار سے، تم گندم سے قوت پا کے جیتے ہو. فرمایا مجھے رب جب دیدار کراتا ہے تو ان جلووں میں وہ کچھ قوت ہے، مجھے کھانے پینے کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی. میرا رب ہی مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا پیکر ہے، جسمانیت ہے، بشریت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس میں یہ جہد جو تھی کہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں عطا کیے گئے آپ کو اللہ کی طرف سے. وہ حدیث جو امام ترمذی نے امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا، اس کی سند کے لحاظ سے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بالکل اس کی سند کو کلیئر قرار دیا. اس میں یہ لفظ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ، میں نے رب ذوالجلال کو بہت ہی خوبصورت صورت میں دیکھا. یہ لفظ صورت جب اللہ کے بارے میں بولا جائے تو یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا یہ مطلب ہے کہ اس کا معنی تو ہم کر رہے ہیں لیکن مراد نہیں پتا ہمیں کہ رب کی صورت کیسی ہے. جب جنت میں دیدار کریں گے تو پھر پتا چلے گا. لیکن آج ہمارا ایمان ہے کہ صورت سے جو مراد ہے وہ برحق ہے. ویسے چونکہ شکل صورت یہ لفظ رب پہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ ہر شکل ہر صورت محدود ہوتی ہے. جب تک اس کی کوئی حد نہ ہو صورت نہیں ہوتی، حد نہ ہو شکل نہیں بنتی. تو رب تو حدوں میں محدود نہیں ہے، وہ معبود ہے. اس واسطے اس پر جو لفظ صورت یا شکل بولا جائے تو یہ متشابہات میں سے ہے. میں نے اپنے رب کو نہایت حسین صورت میں دیکھا تو رب ذوالجلال نے مجھ سے سوال کیا، بتاؤ مالائے اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں، وہ پردے میں باتیں کر رہے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کی طرف سے کیسے عطا ہو رہی ہے. فرمایا جب میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. نتیجہ کیا نکلا؟ علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، رب کے دست قدرت کے فیض سے میرے سینے میں جمع ہو چکا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اب رب ذوالجلال نے پھر سوال کیا تو یعنی یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رب نے عطا سے پہلے کی کیفیت بھی بیان کروائی، عطا سے بعد والی کیفیت بھی بیان کروائی. حالانکہ اس حدیث سے پہلے کی کیفیت کے جو علوم ہیں ہمارے پاس ان کی کوئی بھی حد نہیں ہے کہ ہم سرکار کے اس علم کو بھی تول سکیں. اور یہ جو مزید عطا اور اس کے بعد مزید عطا، اس میں رب ذوالجلال نے جب پوچھا اب میرے محبوب بتاؤ مالائے اعلیٰ وہ فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اب رب دے کے غیب جانتا ہے کہ آ گیا، لیکن پوچھتا اس لیے ہے کہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ میں نے دیا بھی ہے، امتحان لیا بھی ہے. حالانکہ میں تو جانتا ہوں لیکن شک قیامت تک کے لوگوں کا نکالنا تھا کہ میرے دینے سے انہیں کس قدر یہ خزانے میسر آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو سرکار نے اب جواب دیا. پہلے اجمالی پھر تفصیلی. اجمالی جواب میں فرما فی الکفارات کہ فرشتوں کا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کا داغ کیسے مٹے گا؟ ان سے گناہ ہو تو پھر معاف کیسے ہوں گے؟ اس پر فرشتے بحث کر رہے ہیں، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ کفارات ہیں، ان سے گناہ کی میل اتر جاتی ہے۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ کا اسباغ الوضوء فی الکریہات، کہ سخت سردی ہو، پانی بڑا ٹھنڈا ہو، اس میں اچھی طرح پانی بہا کے وضو کرنا، اعضاء پہ اچھی طرح پانی بہا کے وضو کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں، پلکوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک عمل یعنی وضو سردی میں اس لیے کہا کہ جو عمل جتنا مشکل ہو اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سردی میں ٹھنڈا پانی، اس لیے کریہات کا لفظ۔ اس بات یہ ہے، ایک تو یہ نا کہ تھوڑا سا پانی لیں اور تیل کی طرح اوپر لگا دیں اس طرح کر کے، اور ایک ہے کہ اچھی طرح بہائیں۔ تیل کی طرح لگانے سے اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی، جتنا اچھی طرح بہائیں گے تو ٹھنڈ لگے گی۔ تو اصل مقصد تو وضو میں یہ ہے کہ پانی بہایا جائے اوپر اور وہ پھر نیچے گرے۔ تو یہ پہلا عمل انہوں نے بیان کیا جس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسرا المشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں پہ چل کے مسجد جا کے جماعت میں شریک ہو جانا، یہ بھی وہ عمل ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضا فاحسن وضوءہ، جس شخص نے وضو کیا گھر میں اور اچھی طرح وضو کیا، لم یخطو خطوہ الا رفع له درجہ، وہ جتنے قدم اٹھا کے مسجد میں جائے گا ہر قدم پر 3 کام ہوں گے۔ ایک گناہ ہر قدم پہ جھڑے گا، ایک درجہ ہر قدم پہ بلند ہوگا، اور ایک نیکی ہر قدم پہ اس کو دی جائے گی۔ المشی علی الاقدام الی الجماعات، اور تیسرا کہا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا، یہ بھی وہ عمل ہے جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے تصدیق فرمائی، ہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو غیب اگر نبوت کے شایان شان نہیں تھا تو رب نہ دیتا، اسے زیادہ پتا ہے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا، اس نے دیا بھی ہے، امتحان لیا بھی ہے، اور پھر پاس اعلیٰ نمبروں میں ہونے پر ہمارے نبی علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ دیا بھی ہے، اور سرکار نے صحابہ کو بتایا، اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ تعلموها فادرسوها، صحابہ یہ تم نے خود یاد کر کے آگے ساری زندگی یہ حدیث پڑھانی بھی ہے۔ یعنی اس حدیث کے آخر میں خصوصی طور پر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا۔ تو چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، تو آپ کے علوم اور آپ کے لیے اللہ کی عطائیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہیں۔ اب کچھ انبیاء علیہ السلام وہ تھے کہ مثلا سرکار سے پہلے سارے نبی پہلے آئے، اور کسی نے 10 سال پڑھایا، کسی نے 20 سال لوگوں کو پڑھایا، کسی نے 100 سال پڑھایا، مخصوص ان کے نصاب دیے گئے کہ اتنا پڑھا دو جو اس علاقے کو 1 صدی تک کام آ جائے، اتنا پڑھا دو 50 سال تک کام آ جائے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے کہا وہ پڑھانا ہے جو قیامت تک انہیں کام آئے، اور سرکار فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے۔ یعنی مجھے رب نے جب ڈیوٹی لگائی ہے کہ قیامت تک کی ہر بیماری کا علاج کرنا ہے، قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دینا ہے، قیامت تک کے ہر فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے ان کو لاہے عمل دینا ہے، تو پھر
علم بھی قیامت تک کا دیا ہے، ہر گھڑی کا دیا ہے، ہر زمین کے ہر چپے کا دیا ہے کہ 15ویں صدی میں فلاں علاقے کے فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں، فلاں گلی میں میرے امتی کو اس بات کی ضرورت پڑے گی تو وہ شکوہ نہ کرے کہ پیغمبر چلے گئے اور یہاں تو کوئی بلب لگا ہی نہیں شریعت کا کہ جس سے میں روشنی پاؤں، فرمایا میں نے راہوں کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا ہے، جو کچھ انسان کو چاہیے تھا میں اسے دے کے جا رہا ہوں۔ اور یہ شان بنائی ہے رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کی، اور ان میں سے ایک طریقہ عرش پہ بلا کے محبوب کو سب کچھ دکھا دینے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج آ کے یورپ میں یہ مستشرقین یہود و نصارہ یہ پراپوگنڈا کرنے لگے کہ معاذ اللہ وہ تو 14 صدیاں پہلے اس وقت کے حالات کو جانتے تھے اور ان کا دین اس وقت کے لیے کافی تھا، آج کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ، تو آج ان کا دیا ہوا دین کیسے کامیاب دین ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت بڑی جنگ چل رہی ہے ان کے یہ بکواس، اور ادھر افسوس یہ ہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ وہ یہ تقریریں کر کے، یہ لیکچر دے کے، یہ کالم لکھ کے کہ انہیں آج کا پتہ نہیں تھا، لہذا آج کے لیے لہ عمل صحیح نہیں دے سکتے، وہ اس دین کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی مدت ہی گزر گئی ہے، اسلام کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور سرکار کی اگر بات نہ ہو، ویسے اگر سوچا جائے، مثلا ایک بندہ تمہارے کسی دیہات کا جو ساری زندگی لاہور ایک بار بھی نہیں گیا، اور وہ یہ کہے کہ لاہور کا ٹریفک پلان میں تیار کروں گا، میں نے بتانا ہے، تو لوگ کہیں گے تجھے تو پتہ ہی نہیں اس کی سڑکوں کا، تم کیسے بتاؤ گے، تمہارا بتایا ہوا کامیاب کیسے ہوگا؟ تو بات میں تو معقولیت ہے، لیکن جس ذات کی بات کرتے ہیں 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین عطا کر رہے تھے، ہمیں آج اس وقت یہاں بیٹھ کر اس جگہ کی وہ خبر نہیں ہے جو 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اس جگہ کی خبر تھی اور آج بھی ہے۔ اب ادھر سے اسلام کا انکار کرنے کے لیے یہ تقریریں ہوئی کہ انہیں آج کا پتہ نہیں تھا، اور ادھر کچھ مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے جمعے میں اور کانفرنسوں میں کہہ رہے تھے نبی کو تو کل کی خبر نہیں، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ اب یہ آپس میں دلیلیں مل گئیں، ادھر یہودی کہہ رہا ہے، نصرانی کہہ رہا ہے، اور ادھر ایک عالم فاضل کہلانے والا، مسلمانوں کا رہنمائی کے دعوے کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بتاؤ اس بات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے کہ جب یہاں سے کوئی کہے پیغمبر کو تو کل کا پتہ ہی نہیں تھا اور ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، تو یہود کہتا ہے یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر دین اب کوئی نیا ڈھونڈو جسے آج کا پتہ ہو۔ یہ وہ سوچ ہے جو یہودیت کو فائدہ دے، اور اللہ کا فضل ہے شیر ربانی کے غلاموں کی وہ سوچ ہے جو آج بھی اسلام کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انہیں تو ہر چیز کا پتہ تھا، اور اسی میں ایک جلوہ ہے عرش پہ جا کر آیات کا دیکھنا۔ اب دیکھو ہم کمرے میں بیٹھے ہوں اور دروازہ کھلا ہو، ہم اندر گئے تھے تو کوئی بندہ سین میں نہیں تھا، لیکن بعد میں لوگ آتے گئے، ہمیں تو صرف وہی پتہ چلے گا نا جو دروازے کے سامنے آئیں گے۔ جب تک ہم باہر نکل کے دیکھ نہ لیں یا کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، اندر بیٹھنے سے صرف دروازے کے سامنے جو گزرے گا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا بندہ جو اسی مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جس میں اندر ہم بیٹھے ہیں، تو اسے ہم سے کہیں زیادہ پتہ ہوگا، کیونکہ وہ چھت پہ ہے، اس کے سامنے سیل بھی ہے، دائیں بائیں کی سڑکیں بھی ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جو لاہور مینار پاکستان پہ ہو،
اسے مزید اس چھت والے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے، اور پھر جو جہاز پہ بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے مزید سارا لاہور سمٹتا 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 ریڈیوس ہوتا ہوا بالآخر ایک نقطہ بن گیا ہے، اور جو عرش پہ جا کے پوری کائنات کو اللہ اتنی بلندی سے دیکھ رہے تھے، فرمایا میں پوری دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے دنیا میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس بنیاد پر یہ ہمارے عقیدے کی لذت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں سرکار کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، سرکار نے اس وقت بھی دیکھی جو اس کی کیفیت تھی 14 صدیوں پہلے، آج بھی دیکھی۔ سرکار نے جیسے یمن، شام، مصر، عراق، ان عرب علاقوں کو دیکھ کر ان کا لہے عمل دیا، 14 صدیوں پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے زمین ہند کو بھی دیکھا اور اس کا بھی لہے عمل دیا، اور فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں کہ جنہیں رب نے جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں، میرے بعد آئیں گے، یعنی 7 والے تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان میں سے ایک لشکر کون ہے؟ فرمایا اصابۃ تغزو الہند، وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ اب اس طرح مسلسل کئی احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، اسی غزوہ ہند کا مورچہ پاکستان کہلاتا ہے، اور بات صرف یہاں تک نہیں، یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے فیصلے ہیں کہ آپ کی حدیث پڑھنے سے ہمیں بارڈر پار ایک نیا پاکستان بھی نظر آتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زمین ہند اور پوری کائنات کا کوئی چپا بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے دین کا جھنڈا نہ لہرائے، ہر کچے گھر میں، ہر خیمے میں میرا دین کسی کو ذلیل کر کے اور کسی کو عزت دے کے داخل ہو جائے گا، یعنی جو انکار کرے گا اسے ذلت ملے گی، جو کلمہ پڑھ لے گا اس کو عزت ملے گی۔ اس بنیاد پر یہ یعنی سارے مشاہدات جو کرائے گئے، اس کے لیے آج ہمیں حوصلہ ہے کہ ہم ایسے نہیں کہ ہمارا کوئی دربار رسالت سے رابطہ نہ ہو یا سرکار کا ہم سے کوئی رابطہ نہ ہو، ہم جس حال میں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کا لہے عمل بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ ڈیوٹی تو ہماری ہے کہ ہم وہ حدیثیں پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو آگے قوم تک پہنچائیں۔ اسی عظیم مقصد کے لیے انشاءاللہ 30 مارچ کو مینار پاکستان پر تاریخ ساز پاکستان زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وہ تمام احادیث جو سرزمین ہند کے بارے میں ہیں، اور غزوہ ہند کہاں تک ہے، آخر کب تک جاری رہے گا، اور اس کے مختلف احوال، نظریہ پاکستان اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے یہ اتنا بڑا اجتماع تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک صراط مستقیم کی طرف سے انشاءاللہ 30 مارچ کو انعقاد پذیر ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔